بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے بارے پڑوسی ممالک سے مشاورت کے بعد اجتماعی فیصلہ کریں گے۔ افغانستان میں جامع حکومت نہ بنی تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان دیگر پڑوسی ریاستوں کے ساتھ مل کر اس بات پر فیصلہ کرے گا کہ طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام پڑوسی اکٹھے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں تسلیم کرنا ہے یا نہیں، یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کا دورہ کیوں منسوخ کیا؟ نیوزی لینڈ سے وضاحت طلب۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ سے کرکٹ ٹیم کی واپسی کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے نیوزی لینڈ حکومت کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفیر نے بھی نیوزی لینڈ وزارت خارجہ سے رابطہ کیا، جس میں دورہ منسوخ کرنے کی وضاحت مانگی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ سے تھریٹ الرٹ کی نوعیت کیا تھی، کس نے جاری کی اور تمام تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ اچانک ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اپنی اتحادیوں کو دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بطور صدر جنرل اسمبلی سے پہلا خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری انتظامیہ پوری دنیا کے امن اور استحکام اور مشترکہ محفوظ مستقبل کے لیے مستعد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں طویل جنگ ختم کر کے ہم نے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ انڈو پیسیفک میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ خود کو اور اپنے اتحادیوں کو دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ صورتحال قابو میں، سوڈان میں ایک اور فوجی بغاوت ناکام۔ ترجمان سوڈانی حکومت نے بغاوت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقی سوڈان میں بغاوت کی ناکام کوشش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سوڈان میں شدید معاشی بحران کے باعث ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر آ گئے تھے، جس کے بعد فوجی قیادت نے ملکی صدر عمر البشیر کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ فوجی بغاوت اور اقتدار کے بعد ایک اور ناکام فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی۔ سازش کرنے والوں نے سرکاری میڈیا بلڈنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام بنا دی گئی۔ ترجمان سوڈانی حکومت نے کہا ہے کہ فوجی بغاوت کی کوشش مشرقی سوڈان میں کی گئی، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو خوش آئند قرار دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق وزیر اعظم کا بیان خوش آئند ہے۔ میری تجویز ہے کہ اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان پارلیمان میں بھی بحث کروائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے اب تک اس معاملے پر پارلیمان میں بحث نہیں ہو سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کا امن افغانستان سے جڑا ہوا ہے۔ افغانستان سے متعلق فیصلہ افغان عوام کو کرنا ہے۔ افغان عوام کو اپنے حقوق دینا ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کی مدد کرے۔ پاک بھارت مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارے مثبت کردار کا فیصلہ بھارت اور پاکستان نے کرنا ہے اور درست وقت میں ہم دونوں ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے مابین تنازع جاری رہے گا، تاہم ہم جس چیز کی حوصلہ افزائی کریں گے وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہے تاکہ مسائل کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے۔
امریکہ کا ویکسینیٹڈ افراد کے لیے سفری پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے نومبر سے ویکسین شدہ افراد پر سے تمام سفری پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے مکمل ویکسین والے مسافر نومبر سے امریکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ گزشتہ سال سے سفری پابندیوں کے شکار ملکوں سے غیر امریکی شہریوں کو ملک میں آنے کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ اپنی کرونا وائرس سفری پابندیوں میں نرمی کے ساتھ ساتھ برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک کے مسافروں کو آنے کی اجازت دے گا۔ وفاقی کابینہ کا ٹک ٹاک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے ٹک ٹاک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں 21 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے عدالتی فیصلے اور احکامات کی روشنی میں ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر پابندی سے متعلق معاملے پر غور کیا اور کابینہ نے ٹک ٹاک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور ایپ پر پابندی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو معاملہ وفاقی کابینہ میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ این سی او سی کی جانب سے نافذ پابندیاں 23 ستمبر کو ہٹانے کا فیصلہ۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے نافذ تمام پابندیاں 23 ستمبر سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ اور بنوں سے اضافی پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کی منسوخی کے معاملے پر سینئر وزراء سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ منسوخ کیے جانے کے بعد آج قومی T20 اسکواڈ سے ملاقات کریں گے جس میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سمیت سی ای او وسیم خان سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے سینئر وزراء سے بھی مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے حقائق دنیا کے سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹن ٹروڈو تیسری بار کینیڈا کے وزیر اعظم بن گئے۔ کینیڈا کی حکمران جماعت لبرل پارٹی نے انتخابی معرکہ جیت لیا جس کے بعد جسٹن ٹروڈو تیسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں ہونے والے انتخابات میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت نے 156 اضلاع میں کامیابی حاصل کر لی جبکہ اپوزیشن جماعت نے 122 اضلاع میں فتح اپنے نام کی۔ تیزی سے شہرت کی کمی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ کے وسط میں مقررہ وقت سے 2 سال قبل ہی الیکشن کے انعقاد کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے عوام سے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی اور ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے موزوں امیدوار چننے کی درخواست کی تھی۔ پی سی بی نے ازبکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور ازبکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پی سی بی اور کرکٹ فیڈریشن آف ازبکستان نے ازبکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت پی سی بی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں 2 ہائی پرفارمنس کیمپس کا انعقاد کرے گا جہاں ازبکستان کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو تکنیکی، ذہنی اور ٹیکنیکل معاونت فراہم کی جائے گی۔ علاوہ ازیں پی سی بی ازبکستان کے کھلاڑیوں کی پاکستان ڈومیسٹک سیزن میں شرکت سے متعلق آپشن پر بھی غور کرے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے دورہ پاکستان منسوخ کرنے کی اہم وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دورہ سیکیورٹی وجوہات پر منسوخ نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ برطانوی حکومت کا نہیں، یہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے۔ دورہ انگلینڈ کی منسوخی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کرسٹن ٹرنر نے کہا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ سیکیورٹی وجوہات پر منسوخ نہیں ہوا۔ کھلاڑیوں کی وجہ سے ہی انگلش کرکٹ بورڈ نے دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی وجوہات پاکستانی انتظامیہ کو بتا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرکٹ ہمارے خون میں ہے، ہم سب افسردہ ہیں۔ برطانوی ٹیم نے 16 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ کرسٹن ٹرنر نے کہا ہے کہ ای سی بی نے واضح طور پر کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی وجہ سے معذرت کی۔
پاکستانی پرچم اتارنے والے کو سخت سزا دیں گے، طالبان ترجمان کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ٹرک سے پاکستانی پرچم اتارنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ٹرک سے پاکستانی پرچم اتارے جانے کی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے پر پوری طالبان قیادت غصے میں ہے، لہٰذا اس میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاک افغان تعاون فورم کی جانب سے افغانستان کے لیے امدادی سامان سے بھرے کچھ ٹرک افغانستان بھیجے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ٹرک تورخم سرحد عبور کرنے کے بعد افغانستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں موجود افغان طالبان ٹرک کو روک کر اس پر لگے پاکستانی پرچم اتار دیتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔